ایک طرف ہے، امام حسین ایک طرف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے پاس جا کر فرماتے ہیں بیٹا امام حسین کو ایسا پکڑو، بیٹا امام حسین کو ایسا گراؤ۔ اللہ اکبر، فاطمہ بے چین ہے، بے قرار ہے، فرماتی ابو جان چھوٹے تو امام حسین ہیں، آپ تو امام حسن کی مدد کر رہے ہیں، آپ تو امام حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرماتے سنو بیٹی، امام حسین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھیجا ہے، میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں، وہاں سے امام حسین کا جبرائیل ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے امام حسین کی، کیا مرتبہ ہے نبی کے نواسوں کا، کیا شان مقدس ہے۔ سماعت فرمائیے، ایک جنازہ تھا، امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے راوی ہے جن کے 90% حدیثیں ملتی ہیں صحیح حدیث میں، جس کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے 90% حدیثیں بخاری میں دیکھو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم میں دیکھو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، داؤد میں دیکھو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ہر ستہ میں دیکھو ابو ہریرہ کی حدیثیں پڑھی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے پہ ابو ہریرہ، نماز کے مسئلے پہ ابو ہریرہ، نکاح کے مسئلے پہ ابو ہریرہ، ہر حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ۔ لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے امام حسین اور ابو ہریرہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہونے کے بعد امام علی مقام آ کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، امام علی مقام حسین اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، یہی نبی کے صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ آئے، آنے کے بعد آپ کی رومال لی، لینے کے بعد امام حسین کے نالین کو صاف کرنے لگے، امام حسین کے نالین کو صاف کرنے لگے۔ 90% حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ، زکوٰۃ کا مسئلہ ابو ہریرہ، روزے کا مسئلہ ابو ہریرہ، ہر مسئلے کا مسئلہ ابو ہریرہ، لیکن یہاں امام حسین کے نالین کو صاف کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے روکا، فرمایا اے نانا کے صحابی، آپ کا مرتبہ بڑا ہے، آپ میرے نانا کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ حدیثوں کے راوی ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام علی مقام سے فرماتے ابو ہریرہ اے امام حسین، میں نے تمہارے شان میں اتنے حدیث سرکار کے زبان سے سنے ہیں، تمہارے نالین تو صاف کرنے کی بات ہے، اگر موقع مل جائے ابو ہریرہ اپنے کاندھوں پر لے کر تمہیں سوار کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ صحابہ جانتے تھے اہل بیت کی شان، صحابہ کو پتا تھا اہل بیت اطہار کی شان، امام حسین کی شان۔ آپ فرماتے آپ کے بارے میں سرکار نے ایسے باتیں بتائی ہے، آپ کے نالین صاف کرنے کی تو بات دور کی ہے، اگر موقع مل جائے آپ کی شان و عظمت لوگوں کو پتا چل جائے تو اپنے کھانوں پر سوار ہو کر گھومنا نصیب کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابو ہریرہ۔ اور ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ بن عمر، کیا نام ہے بولیے؟ عبداللہ بن عمر۔ ایک مرتبہ درود شریف آل نبی اور نبی پر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ وبارک وسلم۔ عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ اب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے کھیل رہے ہیں، بچپنا کا عالم، کھیلتے کھیلتے امام حسین ہے یہ، تو عبداللہ بن عمر کے شہزادے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے بعد عمر بنے، تو عمر بادشاہت پہ تھے، امیر المؤمنین تھے۔ عبداللہ بن عمر بعد میں کہنے لگے تمہیں پتا ہے میرے والد صاحب امیر المؤمنین ہیں، سبحان اللہ، امیر المؤمنین ہیں، تو یہ بھی حسین تھے، یہ بھی علی کے بیٹے تھے، جن کا جھولا جبرائیل جھلایا کرتے تھے، حسین تھے۔ فرمانے لگے آپ کے والد صاحب امیر المؤمنین ہیں، صحیح ہے، لیکن آپ کے والد صاحب میرے نانا کے غلام ہیں، سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب میرے نانا کے غلام ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں یہ تو بات ہے، اور غلام کا بیٹا غلام ہوتا ہے، تمہارے والد صاحب میرے نانا کے غلام اور تم ابن غلام، یعنی غلام کا بیٹا غلام، تمہارے والد صاحب میرے نانا کے غلام، تم میرے غلام۔ اللہ اکبر، دوستوں کا مجمع ہے، دوستوں کی انجمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے شہزادے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں، تمام دوستوں کے سامنے حسین نے ایک بات کر دی،
تیرا والد میرے نانا کا غلام، تو ابن غلام یعنی میرا غلام، یہ جلال میں آ گئے۔ جا کر آپ امی جان کے پاس جاتے ہیں، جا کر فرماتے امی جان آج امام حسین نے دوستوں کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ وہ کہنے لگے تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہنے لگے رکو، آنے دو عمر کو میں بتاؤں گی، عمر کا غصہ تھوڑا کم ہونے دو، میں بتاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے، ہونے کے بعد فرمانے لگی سنو، آپ کے نبی کے نواسے حسین نے ایک جملہ کہا ہے، تمام دوستوں کے سامنے رسوا کر دیا ہے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو۔ کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم نانا کے غلام اور ابن غلام یعنی عبداللہ بن عمر حسین کا غلام، یہ جملہ کہا ہے۔ اچھا ایسا کہا ہے، رکو میں جا کر پوچھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر کا غصہ تو پتہ ہوگا، سرکار نے فرمایا عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے، عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے رستہ تبدیل کر دیتا ہے، یہ عمر کا مقام ہے۔ عمر کا غصہ تو پتا ہوگا۔ اب عمر فاروق جا رہے ہیں علی المرتضیٰ کے گھر کے پاس، یا حسین گھر کے اندر ہے، دستک دی، کون؟ امیر المؤمنین عمر ہے۔ علی المرتضیٰ نکلے، معاملہ کوئی الگ لگتا ہے، حسین نے کچھ بات کہہ دیا ہوگا، آج عمر فاروق گھر پر چلے آئے ہیں، ایسی معمولی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد فرماتے عمر کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے علی تمہارے بیٹے شہزادے حسین کو بلاؤ، تمہارے شہزادے حسین کو بلاؤ۔ تو کہنے نہیں بچوں کی بات ہوگی، بچوں میں چلتا ہے معاملہ، آج کل بھی ہوتا ہے، بچے لڑ لیتے، تو ایسا ویسا بولتے ہو، ایسا چلتا ہے مسئلہ، جانے دو بچوں کی بات ہے۔ نہیں، عمر غصے میں نہیں، بلاؤ، آج میں پوچھتا ہوں کیسے جملے انہوں نے ادا کیے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرے بارے میں کیسا کہتے ہیں۔ نہیں جانے دو عمر، جانے دو، بچوں کی بات ہے، کیا کرو گے بچوں کی باتوں پر؟ نہیں بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا شیر خدا کے دل میں تھوڑا خوف تھا کہیں عمر فاروق کا غصہ ڈبل نہ ہو جائے، حسین کو چھپا کر رکھا، اور حجرے سے امام حسین بچے ہیں، بچپن کا عالم ہے، نکل رہے ہیں۔ بتاؤں گا ابو جان آپ ٹھہریے، میں کیا کہا تھا بتاؤں گا، سبحان اللہ، میں نے کیا جملے ادا کیے تھے ابھی بتاؤں گا۔ نہیں بیٹے رک جا، اللہ کو نہیں ابو جان میں بتاؤں گا، میں بتانے آ رہا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے حسین تم نے کون سے جملے ادا کیے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ تو کہا کہ تم یہ لکھ کے دے سکتے ہو؟ تو فرمانے لگے میں لکھ کے تو نہیں دے سکتا، مجھے لکھنے نہیں آتا، البتہ تم لکھو میں مجرا مار کے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق تحریر لکھ لیے، لکھنے کے بعد اسٹامپ مجرا مار کر امام حسین نے لکھ کر دے دیا۔ دینے کے بعد فرمانے لگے حسین دنیا میں تو میں کہہ رہا تھا میں نبی کا غلام ہوں، بروز قیامت ہوگا، محشر کا دن ہوگا، جب سرکار کے سامنے جانے کی باری آئے گی تو میں یہ تمہارا لکھا ہوا دستک، یہ جو تمہارا لکھا ہوا میٹر ہے، جو میں تمہارا غلام، میرا بیٹا تمہارا غلام، تمہارے نانا کا میں غلام، یہ میٹر میں سرکار کی بارگاہ میں اقدس میں خدمت میں پیش کروں گا، اور اسی میٹر کی وجہ سے میری سفارش ہو جائے گی۔ صحابہ بڑے بڑے صحابہ یہ ادب کرتے تھے حسین کا، اور وصیت بھی یہ فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے امام حسین کی جو تحریر ہے، لکھا ہوا جو تحریر لیٹر ہے، وہ میرے قبر میں رکھ دینا۔ کیا محبت تھی اہل بیت پاک سے، کیا محبت تھی حسین سے، کیا محبت تھی۔ اور سنو ایک واقعہ عمر کا ہی، چلو صدیق کا بعد میں بولتا ہوں، عمر کا ہی سن لو، صحابہ کے زبان سے شان حسین سن لو، سبحان اللہ، صحابہ کے زبان سے شان حسین سن لو آپ۔ عبداللہ بن عمر یہ بڑے تھے عمر میں بھی، امام حسن امام حسین چھوٹے تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس اگر کسی کے جانب سے مال آتا تو مال غنیمت ہوا کرتا تھا، ایک جگہ مال جمع کر کے رکھتے تھے، جو اسلام کی راہ میں قتل کیے گئے یا کسی کو ضرورت مند ہے تو پیسے دیا کرتے تھے، اس میں سے نکال کر۔ تو سب کی باری آئی، سب کو ہزار دینار دیے گئے۔ کتنے؟ ہزار دینار دیے گئے۔ عبداللہ بن عمر کے شہزادے یہ بھی بڑے تھے، ان کو بھی 1000 دینار دیے گئے۔ جب امام حسن اور امام حسین آئے تو ڈبل دیا گیا، سبحان اللہ، کتنا دیا گیا؟ 1000 کے بجائے 2000 دیا گیا۔ اب عبداللہ بن عمر والد صاحب سے سوال کرتے ہیں، اے ابو جان، اے امیر المؤمنین، گستاخی معاف، اے میرے ابا جان آپ امیر المؤمنین ہیں، یہ جملے تو مجھے ادا کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ بات بتائیے اسلام کے زیادہ جو جنگیں ہوئے اس میں شریک میں تھا،
امام حسن حسین تو چھوٹے تھے، البتہ مجھے ڈبل دینا تھا، انہیں کم دینا تھا۔ تو آپ فرماتے اچھی بات ہے بیٹا، میں تجھے دیا ہوں تو یہ خدمت دیکھ کر دیا ہوں، اور میں حسین و حسین کو دیا ہوں تو نسبت دیکھ کر دیا ہوں۔ بتا کیا تیری خالہ بھی کلثوم ہے؟ بتا تیری خالہ بھی رقیہ ہے؟ بتا تیری ماں بھی فاطمہ ہے؟ بتا تیرا باپ بھی علی ہے؟ بتا تیرا نانا بھی مصطفیٰ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگے نہیں تو بیٹا یہ میں پیسے دے رہا ہوں، مال غنیمت سے دے رہا ہوں، یہ تیری خدمت دیکھ کر دیا، اور امام حسن حسین کو ڈبل دیا، ان کی نسبت دیکھ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ادب، یہ محبت، یہ الفت صحابہ اکرام نبی کے گھر والوں سے کیا کرتے تھے، یہ ادب تھا، یہ مقام تھا۔ بتاؤ عمر فاروق یہ ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کے خطبہ میں صدیق اکبر ممبر پر ٹھہر گئے، ٹھہرنے کی باری تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا عالم ہے، آپ مسجد میں داخل اترو، میرے نانا کا ممبر ہے، اترو۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نہ اون کہے، نہ اف کہے، نہ کچھ کہے، بس ممبر سے اتر گئے، ہاتھ جوڑے، جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، آپ کے نانا کا ممبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نانا کا خطبہ دینے، اچھی بات ہے، پھر چڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ممبر رسول پر خطبہ دیتے وقت امام حسین نے کہا اترو، میرے نانا کا خطبہ ہے۔ تو امام حسین کے جملے سن کر صدیق اکبر، جو بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، نبیوں کے بعد اگر افضلیت میں کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے، وہ ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا نبی کے گھر والوں کا، نبی کے اہل بیت کا۔ کئی شان و فضائل صاحب بیان کرتے چلے جائیں تو کئی مہینے گزر جائیں گے، اس لیے شاعر کے صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، پورا زمانہ حسینی ہے۔ گزشتہ میں جمعہ میں آپ کے درمیان میں خطاب کر رہا تھا شہادت امام حسین پر، اس سے پہلے گزشتہ جمعہ میں نے اہل بیت کی شان پر بیان کی، اس کے بعد جو 10 محرم یوم عاشورہ تھا، اس دن میں نے آپ کے درمیان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر گفتگو کی، اور ابھی بھی وقت بچا ہے تو شہادت کے بعد جو باتیں ہوئی، جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پہ جو بیتی، تو واقعات چند بتا کر اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں گا، اور سے ملاحظہ فرما۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یوم عاشورہ ہونے کے بعد، یزیدی فوج میں سے ابن زیاد جو بڑا گورنر تھا، پورے یزیدی فوج کو سنبھالنے والا ابن زیاد تھا، اس نے حکم دیا کہ جتنے لاشیں ہیں نبی کے گھر والوں کی، امام حسین کے ساتھ ساتھ جو لوگ آئے، سب لاشوں کو اکٹھا کرو، جمع کر دو۔ کرنے کے بعد نبی کے نواسے امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھڑے مبارک جو ہوتا، اسے بھی جمع کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں مکمل 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے، اس میں سے 72 شہید ہوئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ اور بچے 10۔ کتنے؟ 10 میں سے 9 خواتین تھے۔ کتنے خواتین تھے؟ 9 لیڈیز تھے، اور ایک امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے بچے۔ تو جب آپ کو اکٹھا جمع کیا گیا، دھڑوں کو لایا گیا، لانے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کے دھڑوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ نبی کے اہل بیت اطہار، نبی کے جانثاروں کے دھڑوں کو جمع کیا گیا۔ یزید کا ظلم اتنا بڑھتا گیا کہ حکم دیا 22,000 گھوڑوں کے لشکر کو دوڑا دو۔ امام حسین جس کی شان ابھی آپ سماعت کریں، وہ حسین جسے سرکار آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، وہ حسین جسے علی چوما کرتے تھے، وہ حسین جسے فاطمہ بوسے کیا کرتے تھے، وہ حسین کے دھڑے مبارک کو جمع کرنے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ۔ اللہ اکبر، 22,000 لشکر کے گھوڑوں کو دوڑایا گیا، اور پھر یہ پیارے کربلا کا منظر ایسا ہی منظر نہیں تھا، 22,000 واقعات میں آیا ہے ہڈیاں پیچھے رہی۔ اللہ اکبر، جو کربلا میں جو شہید ہوئے، شہید کرنے کے بعد تو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یزیدی فوجوں نے، یزید کے چمچوں نے اتنا ظلم کیا کہ 22,000 کا لشکر گھوڑوں کا نبی کے اہل بیت اطہار، نبی کے جانثار، نبی کے وفادار لوگوں پر دوڑائے، اور واقعات میں ان کی ہڈی ہڈی رگڑے گئی، ہڈی ہڈی خیمہ خیمہ ہو گئی۔ اتنا ہی عذاب نہیں، اتنا ہی ظلم نہیں، اس کے بعد اس نے حکم دیا جاؤ، جا کر جن کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب داخل ہو جاؤ،
وہ اہل بیت جن کے گھر جبرائیل اجازت سے آتے نہیں. شاعر فرماتے جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. جبرائیل بھی آتے تھے تو دستک دیتے تھے, حکم مانگا کرتے تھے, اے اہل بیت اطہار فاطمہ حکم ہو تو اندر داخل ہوں. یہ اہل بیت کے خیموں میں گھسے یزیدی لوگ, اور وہاں کے جو بھی مال ان کے پاس جو بھی پیسے وغیرہ تھے سب کے سب چھین لیے, بے پردہ کر دیا گیا اہل بیت اطہار کو. اور کریے یہ کیسا منظر تھا کربلا کا. بس کربلا تک ہی نہیں, اس کے بعد سب خیموں میں سے سب کو نکالا گیا, اور جو خیموں میں جو امام حسین کے تبرکات جو بچے ہوئے تھے سب کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ خیمہ کو جلا دو. وہ سارا کا سارا خیمہ جل گیا. اللہ اکبر. یہ 3 دن سے پیاسا قافلہ, یہ 3 دن سے بھوکا قافلہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت اطہار جب کربلا کے میدان سے کوفہ سے دمشق تک لے گیا, لینے کے لیے آپ کو لے گئے. اس کے بعد دمشق جب کوفہ پہنچے تو وہاں بھی ایک دردناک منظر ہوا. پیارے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے لوگ صرف کربلا تک بیان کرتے ہیں, اگر دم ہے تو اٹھا کر کتابیں پڑھو تو معلوم ہوگا نبی کے گھر والوں پر کیا ظلم زیادتی کی گئی تھی, کیا ظلم زیادتی کی گئی تھی. اس کے بعد آپ کو کوفہ لے گیا. پتا ہے کوفے میں آج بھی بہت لوگ پنجتن پاک کا نام لیتے, صحابہ کی گستاخی کرتے, دیگر فرقے کے شیعہ جسے کہتے ہیں. تو کربلا کے جنگ کے لیے پہلے جو بے وفا لوگ نکلے وہ شیعہ تھے. امام علی اور پنجتن پاک کی محبت کا دعویٰ کرے, کوفہ میں بلائے امام حسین کو, اور بعد میں خط ایک بھیج دیے کہ نہیں آپ وہاں سے وہاں چلے جائیے. کوفہ کے لوگ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں. تو وہاں سے شروع ہوئی. تو کوفہ میں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید ایک نیزے پر رکھ کر اور دیگر 72 کے سروں کو لے کر جا رہا تھا, تو ایک گرجا گھر یعنی جسے کہتے ہیں چرچ, وہاں کا رہنے والا فادر راہب نے دیکھا کہ ایک نورانی سر دکھ رہا ہے. وہ سر کی نورانیت ایسی ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک نور ٹپک رہا ہے, برس رہا ہے. اس نے دیکھا یہ کوئی معمولی سر نہیں ہے. ایک کرسچن ایک عیسائی چرچ میں رہنے والا فادر نے کہا اے یزیدیوں میں تمہیں درہم دوں گا, 100,000 درہم دوں گا, ایک رات مجھے اس سر مبارک کو میرے پاس رہنے دو, میرے کمرے میں رہنے دو, میرے حجرے میں رہنے دو. اللہ اکبر سمیلا, اللہ اکبر سمجھ. پیارے حضرات غور فرمائیے, وہ گرجا گھر کو پتا تھا, وہ کرسچن کو پتا تھا اہل بیت کی عظمت کیا ہوتی ہے. لانے کے بعد اس نے سر مبارک کو, یزیدی جو لوگ تھے شرابی تھے, زانی تھے, برے لوگ تھے, تو پیسوں کی لالچ میں ایک رات مہلت دے دی. تو دینے کے بعد وہ سر مبارک کو کرسچن فادر جو تھا گرجا گھر چرچ اس میں رکھا گیا. اس نے سر مبارک کو صاف کیا, دھول نکالا, گرد و غبار نکالا. نکالنے کے بعد عطر سے ماشاءاللہ سبحان اللہ عطر لگایا. زلف مبارک کو لگانے کے بعد ایک مقام پر, ایک اچھی مقدس جگہ پر رکھ دیا. رکھنے کے بعد جب تہجد کا وقت ہوا تو اس نے دیکھا کہ امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی. کیا کرامت ہے, کیا کرامت ہے نبی کے گھر والوں کی. سر تن سے جدا ہے, قرآن پاک جدا نہیں ہے, تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی. اب اس نے دروازہ کھول کر دیکھنے لگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. وہ کرسچن عیسائی اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام. یہ کرامت ہے امام حسین علی مقام کی. اتنا ہی نہیں, اس کے بعد ایک رات وہ گرجا گھر میں امام حسین علی مقام کا سر تھا. اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کے سر کو دمشق کی طرف جہاں یزید رہا کرتا تھا وہاں لے کر گئے. لے جانے کے بعد تو دمشق یزید نے پہلے حکم دے دیا تھا کہ یہاں جتنے بھی اہل بیت نبی کے ماننے والے ہیں ان لوگوں کو تم خاموش کراؤ, رونے مت دو, کسی کو باہر مت نکلنے دو. یزید کی حکومت تھی. تو ایک صحابی رسول ملک شام سے دمشق کی طرف آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ پنجتن پاک اہل بیت اطہار کا قافلہ گزر رہا. انہوں نے دیکھ کر فرمانے لگے کہ کون سا قافلہ ہے, کہاں جا رہا ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اہل بیت اطہار نبی کے جانثار حسین کو شہید کر کر نیزے پر چڑھا کر لے جا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں. تو صحابی کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بڑے بڑے کہاں سے جا رہا ہے, تو فلانے دروازے سے داخل ہوگا. تو آپ جا کر وہ چہرے مبارک کو دیکھنے لگے تو وہاں امام حسین کی بیٹی
بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، سہیل میرا نام ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام حسین کو نعوذ باللہ ظالموں نے شہید کر دیا، تو تم چاہتے ہو امام حسین کے وفادار ہو؟ تو سنو، ہم یہاں 9 خواتین ہیں، امام حسین کے سر مبارک کو ہمارے پاس رکھیں، اس کی وجہ سے ہماری بے پردگی ہو رہی ہے، میں تمہارے سے گزارش کرتا ہوں وہ یزیدی لوگوں سے کہو کہ امام حسین کے سر مبارک کو آگے کر دیں۔ اس بات سے یہ پتا چلا وہاں شہید ہونے کے بعد، ظلم ہونے کے بعد وہاں کی خواتین پردہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے تھے؟ پردہ۔ تو امام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے یزیدی فوج کو کچھ درہم دیا تو وہ لوگ امام علی مقام کے سر مبارک کو آگے لے کے چلے گئے۔ تو بی بی زینب 9 سال کی بچی، نبی کے گھر والوں امام حسین کی شہزادی 9 سال میں انہیں پردے کے لیے کہا گیا تھا، 9 سال سے وہ لوگ کو پردہ تھا۔ لیکن آج کے خواتین وارے مسلمان، آج ہم کہتے نہیں، ہمیں شان حسین بھی بولنا چاہیے اور اصلاح معاشرہ بھی بولنا چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں ہم بولتے نہیں، بولنا چاہیے۔ وہاں کربلا کے میدان میں لٹے ہیں، کٹے ہیں، پھر بھی پردہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اہل بیت، وہ شان تھی۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، دمشق میں یزید نے پیسے دے کر ڈھول باجے بجانے لگا، اللہ اکبر، خوشی میں کیا کرنے لگا؟ ڈھول باجے کیا کرنے لگا؟ اب یہ رواج ہمارے سماج مسلمانوں میں چلا رہا ہے، شادیوں کے ٹائم پہ ڈھول باجے، اس کے ٹائم پہ ڈھول باجے، ہمارا رواج نہیں ہے۔ اگر حسینیت جذبات زندہ ہے دلوں میں تو حسینی طور پر اپنی زندگی بسر کرو، یزیدی طور پر نہیں۔ یہ باجے بجانا یہ دمشق والے یزیدیوں کا طریقہ ہے، حسینیوں کا نہیں۔ حسینیوں کا طریقہ نماز پڑھنا ہے، حسینیوں کا طریقہ پردہ کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب دمشق میں یزید پلیت کے پاس لے کے گئے، جانے کے بعد تھالے کے اندر امام حسین علی مقام کے سر مبارک کو رکھا، رکھنے کے بعد اوپر سے پردہ ڈالنے کے بعد جب امام حسین علی مقام کی سکینہ شہزادی کئی دن سے بھوکی پیاسی تھی تو یزید نے کہا سکینہ بھوک لگ رہی ہے، سکینہ پیاسی ہو، تو چھوٹی سی بچی تھی 8-9 سال کی، تو امام زین العابدین کی طرف دیکھنے لگی۔ امام زین العابدین 13-14 سال کے تھے، آپ نے اشارہ کہا سکینہ کہہ دے اگر چند کھجوریں نصیب ہو جائے تو تیرے لیے بہتر ہے، تیری بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو جب سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین کی بیٹی وہ تشت و تھالے کے قریب گئی، جانے کے بعد یزید ظالم، یزید جہنمی کتا اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتا ہے تو امام علی مقام کا سر نظر آتا ہے اور سکینہ رو پڑتی ہے، بابا جان کہاں چلے گئے بابا جان، اہل بیت کے گھر کے ساتھ ظلم کیا گیا بابا جان، آپ کے 9 سال کی بیٹی سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے بابا جان، یزیدوں نے ظلم کیا بابا جان، کہاں چھوڑ کر چلے گئے بابا جان۔ اللہ اکبر، غور کرو پیارے، کربلا کا واقعہ بس شہید تک نہیں ہے، کربلا کا واقعہ دمشق تک ہے، دمشق سے لے کر مدینے کے سفر تک ہے۔ روئی سکینہ۔ اس کے بعد یزید ملعون نے ایک چھڑی لیا، لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لب مبارک کو مارنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمایا یزید ملعون مجھے پتا نہیں ہے یہ لب مبارک کو مصطفیٰ چوما کرتے، خوف کر خدا کا، کیا منہ دکھائے گا محشر میں، تجھے خوف نہیں ہے خدا اللہ اور اس کے رسول کا؟ یہ لب مبارک کو مصطفیٰ کریم بوسہ دیا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ یزید خاموش ہو گیا، چھڑی ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد یزید کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، دیکھو فضل ہوا، یزید کے جملے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اس نے ہم یزیدی فوج کو فتح نصیب فرمائی، نصرت نصیب فرمائی، حسینی لوگ ہار گئے، حسین جو یزید کے فوج کے مقابلے میں وہ قتل کیے گئے، نعوذ باللہ۔ تو وہاں زینب بولی، اللہ اکبر، کون زینب؟ ہم شبیہ فاطمہ زینب، کون زینب؟ حسین کی بہن زینب، کون زینب؟ علی المرتضیٰ کی لخت جگر زینب۔ زینب کو امام حسین نے انتقال سے پہلے وصیت فرمایا زینب کبھی سینہ مت ٹھوکنا، کبھی رونا مت بھائی کی شہادت پہ۔ جب امام زینب بولی دمشق میں تو کہنے لگی یزید ملعون وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ دیکھ ایک ایسا دور آئے گا تیری یزیدیت پر لوگ لعنت بھیجیں گے، اور ایک ایسا دور آئے گا میرے حسین
کا نام مسجدوں کے خطبوں میں ہوا کرے. شاعر فرماتے ہیں جبرائیل امین بول رہے ہو جیسے, حکمت کے گوہر بول رہے ہو جیسے, دمشق کے ممبر پر کھڑے ہو کر زینب جیسے ممبر پر علی بول رہے ہو جیسے. ایک صحابی نے ہاتھ ہلا کر فرمایا مجھے تو لگتا ہے علی المرتضیٰ کی آواز نظر آتی ہے. یہ منظر ہوا. وقت کی قلت ہے, اس کے بعد بڑا مدینے کی طرف کا سفر ہے. کربلا کا واقعہ ایک دو جمعے میں ختم ہونے والا نہیں ہے, مسلسل انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو نیکسٹ میں جمعہ کے درمیان میں گفتگو کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اندر حسینی جذبہ پیدا کریں میرے پیارے. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو آپ کے اہل خانہ آپ کے گھر والے پردے کا حکم دیے. کیا دیے؟ پردے کے ساتھ رہے. اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں چھوٹا, اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ نہیں چھوٹا. اگر ہمارے اندر حسینیت فکر ہے, اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں تو جھوٹے داؤں سے کام نہیں چلے گا. ایک علامہ اقبال فرماتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اگر ہم نمازی نہیں تو حسینی کیسا بنیں گے؟ بن سکتے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا مشکل, دین پہ چلنا مشکل. وہاں تم دیکھیے امام حسین کی ہسٹری, کربلا کا میدان دیکھیے, ان سے زیادہ مشکل ہے دین پہ چلنا؟ بولو ہے ان سے زیادہ مشکل؟ بولو جی ہے. ان سے زیادہ ہم دین جان سکتے؟ وہاں اتنے مشکل, وہاں وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہ تھا, تیمم کر لیے ریت سے. وہاں ہمارے جیسے زمین یہاں مسلح نہیں تھے, وہاں گرم گرم ریت پر سجدے کرے, پھر بھی تم کہتے ہو کہ دین پہ چلنا مشکل. کیسی بات ہے پیارے؟ یہ باتیں چھوڑو, سچے امام حسین کے غلام بنو. پہلی بات مرد حضرات سجدہ کرے, رب کی بارگاہ میں رجوع ہے, توبہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے کربلا کے میدان سے ایک میسج ملتا ہے, پیغام ملتا ہے کہ خواتین پردہ کرے, چاہے جو بھی حال ہو, چاہے کسی کا انتقال ہو نہ ہو, چاہے شادی ہو برات ہو, کیا کرے؟ پردہ کرے. آج کا میسج لے کر جائے. جو امام حسین کے ماننے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں نماز کو قائم رکھیں, نماز پڑھیں. اگر نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے تو سیکھ کر پڑھیں, نماز ضروری ہے. اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں پردہ کرے کسی بھی حال میں. اسی گفتگو کو میں اختتام کی طرف کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہنے میں, سننے میں, بولنے میں اگر غلطی کوتاہی ہو چکی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.